BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. آرمی پبلک اسکول پر حملے نے پاکستان میں بہت کچھ بدل ڈالا. حالات بدلے، ماحول بدلا، پالیسیاں بدلی، لیکن کیا فوج کے لیے سیاسی میدان بھی بدلا؟ ہماری جو 68 سالہ ہسٹری ہے اس میں تقریباً 40 سال فوج نے یہاں پہ حکومت کی ہوئی ہے. تو یہ ایک سلو پروسیس ہے، یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے. برسلز میں آج ہونے والے مذاکرات میں پناہ گزینوں کا بحران سر فہرست. دوسری جانب ہزاروں پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور دیکھیے گا کہ بحیرہ جنوبی چین میں چینیوں کی موجودگی کورل ریفز کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے. پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد سویلین حکومت اور پاکستانی فوج بار بار ایک پیج پر آنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور دونوں نے انتہا پسندی کے خلاف کئی اقدامات بھی کیے ہیں. لیکن اس شراکت داری میں سینئر پارٹنر کون ہے اور جونیئر کون، اور وجوہات ہیں کیا؟ جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے ارم عباسی نے. یہ یاسین کا روم ہے اور یاسین کے جانے کے کچھ ٹائم بعد میں نے اس کے روم سے سب کچھ چینج کر دیا کیونکہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا ان سب چیزوں کو دیکھنا. میں جب بھی اس کے روم میں آتی ہوں میں اس سے باتیں کرتی ہوں، میں اس کا بستر ٹھیک کرتی ہوں، اس کی ہر چیز میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے اور میں اس کو فیل کرتی ہوں کہ وہ ہے، وہ میرے پاس ہی ہے. آرمی پبلک اسکول پر حملے سے پوری قوم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. سرکاری رد عمل میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایپکس کمیٹیاں بنائی گئیں، سزائے موت سے پابندی ختم اور فوجی عدالتوں کے قیام جیسے اقدامات کیے گئے، جس پر سیاستدانوں کے تحفظات بھی ہیں اور مجبوری کا رونا بھی روتے ہیں. ملٹری کورٹس کی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی. حکومت وقت نے یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ساری جماعتوں سے پوچھا، سبھی کے شدید تحفظات تھے اس میں. ہم تو پیپلز پارٹی تو خود ساری زندگی ملٹری کورٹس کی شکار رہی ہے، لیکن ہم نے اس وقت سبھی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک بڑی اہم مجبوری ہے. بعض حکومتی حلقوں میں بھی فوج کے بڑھتے ہوئے سیاسی عمل دخل پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اس بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات تو ہوتی ہے مگر کھلے عام اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. بعض ماہرین کے بقول سیکیورٹی کے نام پر فوج سویلین اتھارٹی پر حاوی نظر آتی ہے. کراچی جو ہے اس میں اگرچہ وہاں پہ بہتری تو بہت آئی مگر یہ کہ وہ اس کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی رینجرز وغیرہ اس کو کرے. پھر ملٹری کورٹس کا کھلنا جو ہے وہ انڈیکیٹ یہی کر رہی ہیں کہ جو بیلنس آف پاور ہے ریاست اور جمہوری اداروں کے درمیان وہ جو فوج کے حق میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی فوج کا موقف جاننے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. ماہرین کے بقول پارلیمان پر قبضے کے لیے کی جانے والی 3 فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ ملک میں جمہوری قوتوں کی مضبوطی سویلین حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات میں توازن سے مشروط ہے، جس میں بظاہر پارلیمان کمزور اور فوج کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد. وزیر دفاع خواجہ آصف فوج اور سویلین اداروں کے درمیان اختیارات کی کھینچا کے تاثر کو رد کرتے ہیں. نامہ نگار آصف فاروقی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پرامن پاکستان کے لیے جنگ ایک مشترکہ جنگ ہے. اگر فوج جو ہے اس کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس ایفرٹ کو تو وہ بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور حصہ ڈال رہے ہیں. ہم سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹری فرنٹ کے اوپر اس چیز میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پولیس ہے، رینجرز ہیں، وہ شہروں میں اربن سینٹرز میں لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ بھی اپنے حصہ ڈال رہے ہیں. کون زیادہ ڈال رہا ہے یا کون کم ڈال رہا ہے یہ بحث نہیں ہے. یہ واٹ از امپورٹنٹ از کہ واٹ از بینگ ڈیلیورڈ، واٹ از بینگ اچیوڈ. کابینہ کی جو کمیٹی تھی ڈیفنس کمیٹی وہ انڈیکٹیو ہے، اس کی جگہ ایپکس کمیٹی جو ہے وہ سارے میرا ہوتا ہے یہ نومنکلیچر کی بات ہے، یہ ٹائٹلز کی بات ہے. لوگ تو وہی ہیں نا جو ڈیفنس کمیٹی میں وہ ہیں، وہ ایپکس کمیٹی میں. آپ اس کو ایپکس کمیٹی کہہ لیں یا ڈیفنس کمیٹی از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ جب فوج کی طرف سے گورننس کے ایشوز پہ بات کی جاتی ہے تو اس سے جو ایک اوور آل ایفرٹ ہے، جو کانسنٹریشن ہے وہ ختم ہوتی ہے،
सिविल इदारों की जो हुकूमत और जमहूरियत है वो थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाते हैं, दिफाई पोजीशन में चले जाते हैं? मेरी यहाँ पे जो नाकदीन हैं या जो एनालिस्ट हैं उनसे दरख्वास्त होगी कि ये चीज़ें अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें। हमारी जो 68 साल हिस्ट्री है उसमें तकरीबन 40 साल फ़ौज ने यहाँ पे हुकूमत की हुई है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक इर्तिकाई मरहला है। इसमें मुझे एज ए सिविलियन हेस्ट नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं सारी पावर जो है अपने ग्रैब कर लूँ और जो है किसी और अदारे को जो है वो मेरा उसके साथ कंपटीशन है। नो, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मेरा अपना ख्याल है कि अनदर इलेक्शंस इंशाअल्लाह ताला 2018 में नए इलेक्शन आते हैं, एक दफ़ा फिर पावर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो मरमरिंग है या विस्परिंग है या जो लोग इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं वो इस चीज़ की दुआएं मांगते हैं, जिस तरह 12वां खिलाड़ी बाहर बैठ के दुआ मांगता है कि वो अंदर इंजर हो और मुझे भी खेलने का मौका मिले। तो ये 12वें खिलाड़ी जो है ना, ये बैठ के ये ज़्यादा बातें करते हैं। एक्चुअली जो है जो द गेम इन द प्ले ग्राउंड इज़ well within the constitutional norms and laws and rules and regulations. तो ये जो आपने इस्तारा इस्तेमाल की है, अगर इसको हम सीधी ज़ुबान में बात करें तो आप समझते हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान बिल्कुल ताल्लुकात ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? और जब फ़ौज जो है वो करप्शन की बात करती है या हुकूमत की गवर्नेंस की बात करती है तो उस पर आपको कोई एतराज़ नहीं? मीडिया नहीं बात करता, जुडिशरी नहीं बात करती। हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी का काम जो है कानून इंटरप्रेट करना है, जुडिशरी जो है गवर्नेंस पे क्यों कमेंट कर रही है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये वाई ओनली फ़ौज में ये चीज़ जो है ना, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं, जो जो है या रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी है, गवर्नेंस के मेजर इश्यूज़ हैं हमारे जो है, इसमें अगर हम ये इस के चक्कर में पड़ गए कि भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं, इसने सूट टाई पहना हुआ है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है या खाकी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दैट इज़ नॉट मटीरियल टू मी। अब मुझे देख लें, मुझे कहा जाता है कि मैं फ़ौज का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैं उसको तस्लीम करता हूँ, मैं फ़ौजी हुक्मरानी का बहुत बड़ा नाक़िद था और आज भी हूँ। लेकिन आई फील कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट। अगर मेरा ज़मीर जो है कहीं भी मुझे ज़मीर की चुभन हो तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊं कि भाई ये ट्रेस पासिंग हो रही है या, लेकिन मेरे नज़दीक जो है ये एक ट्रांजिशन है विच विल परहैप्स टेक अनदर 3-4 years 5 years एंड वील कम ऑफ एज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नामनिगार आसिफ फारूकी से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। पनाहगुज़ीनों का बहरान ब्रसेल्स में आज के मुज़ाकरात में सर फ़हरिस्त रहेगा। इस साल तकरीबन 10 लाख पनाहगुज़ीन यूरोप पहुँचे हैं और सिर्फ यूनान में ही रोज़ाना हज़ारों अफराद आ रहे हैं। आरिफ शमीम की रिपोर्ट। ये है यूरोप में आने वाले पनाहगुज़ीनों का हालिया दिलखराश वाक़या, और वो भी यूनानी साहिलों के बिल्कुल सामने। दर्जनों इराकियों को समुंदर के यकबस्ता पानी से निकाला गया और उन्हें बचाने वाले हैं स्पेन के रज़ाकार लाइफ गार्ड। जल्द ही बच जाने वाले अफराद को साहिल पर लाया गया। उनकी तादाद 80 से ज़्यादा है। पूरे के पूरे ख़ानदान, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जब लहरों में कश्ती उलट गई तो इस खातून ने अपने एक बच्चे का हाथ तो पकड़े रखा, लेकिन 4 साल का दूसरा बच्चा हाथ से निकल गया। ये अब इसे ढूंढ रही है, लेकिन वो इनमें से नहीं है। ये पनाहगुज़ीन पानी में सिर्फ 10 मिनट ही रहे हैं, लेकिन ये सर्दियों का मौसम है और बहिराए ईजियन का पानी इंतहाई ठंडा है, इसलिए कई एक हाइपोथर्मिया का शिकार हैं। इनकी कश्ती के तबाह होने से पहले भी इन लोगों ने बहुत से दुख सहे हैं। उनका ताल्लुक इराक की ईज़दी अक़लियत से है। वो दौलत इस्लामिया के मुज़ालिम से भागकर यहाँ आए हैं। मदद के लिए एक और पुकार। इस मरतबा एक छोटी किश्ती है जिसे पानी की हर लहर दूर ले जा रही है। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। पहले 9 नहालों को बचाया गया। गुज़श्ता माह जब से यूरोपीय यूनियन ने किश्तियों को रोकने के लिए तुर्की को अरबों डॉलर देने का वादा किया है, पनाहगुज़ीनों की आमद में कमी आई है। लेकिन अब भी हर दिन कम से कम 2000 अफराद यूनान पहुँच रहे हैं। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़।
لیبیا کی 2 متحرک پارلیمان کے مندوبین مراکش میں ایک امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، جس کے تحت وہ ملک میں قومی حکومت قائم کریں گے۔ خانہ جنگی رکوانے اور ملک میں امن کے قیام کے لیے یہ معاہدہ اقوام متحدہ نے کروایا ہے، لیکن فریقین کے معاہدے کی تفصیلات پر کچھ تحفظات بھی ہیں۔ دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے القاعدہ کی انڈیا برانچ کے 2 اہم اراکین کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے بقول ان میں سے ایک کا نام محمد آصف ہے، جو کہ انڈیا میں القاعدہ کے بانی اراکین میں سے ایک ہے۔ ترک حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے جزرے یا سلوپی کے شہروں میں گزشتہ 2 دنوں میں کالعدم کرد گروہ PKK کے 23 مشتبہ شدت پسند اراکین کو ہلاک کر دیا ہے۔ PKK کے نوجوان حمایتیوں نے دونوں شہروں میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بحیرہ جنوبی چین میں مونگو کی چٹانوں کی تباہی، اور ایک ایسی ماڈل کو دیکھیے گا جو روایتی کیٹ واک طاق پر رکھتی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بحیرہ جنوبی چین میں چینی شکاریوں کے ہاتھوں زیر آب مونگوں کی چٹانیں تباہ ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال سے چین نے سمندر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہاں کئی مصنوعی جزیرے بھی بنائے ہیں۔ فلپائن کے حکام کے بقول چینی بحریہ کا علاقے میں زور ہے اور وہ شکاریوں کو کورل ریفز اجاڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ روپرٹ ونگفیلڈ ہیس کی رپورٹ، زیاد ظفر کی زبانی۔ بحیرہ جنوبی چین میں اس چھوٹے سے جزیرے پر فلپائن فوج کی ایک چوکی موجود ہے، لیکن عملی طور پر اس کے گرد پانی کا کنٹرول چینی نیوی کے پاس ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر یہ کشتیاں چینی شکاریوں کی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق چینی نیوی کے تعاون کے ساتھ یہ شکاری یہاں پر پائی جانے والی کورل ریفز یا مونگوں کی چٹانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ So along with China's takeover of the South China Sea has come what the local Filipino fishermen تو چین کے اس سمندر پر قبضے کے بعد یہاں نیوی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں جن کو مقامی فلپینی مچھیرے ماحولیاتی لٹیرے کہتے ہیں۔ یہ چینی شکاری زیر آب مونگوں کی چٹانوں سے کورل اور قیمتی جاندار گھونگوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ میں نے اس شخص سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ یہاں کر کیا رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ گھونگے ڈھونڈ رہے ہیں ہم، اس نے کہا۔ لیکن ادھر سے معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ صرف نیچے جا کر پتہ چلے گا۔ پانی میں گھستے ہی کورل ریف کی تباہی کا ثبوت ملتا ہے۔ کچھ ہی سال پہلے شکاریوں کی آمد سے قبل یہ ایک پھلتی پھولتی کورل ریف تھی، اب یہ تقریباً مردہ ہے۔ پانی کے نیچے صورتحال حیران کن ہے۔ یہ کشتیاں کورل ریف کو مکمل طور پر تباہ کر رہی ہیں، یہ ریگستان بن گیا ہے۔ اب شکاری بھی اپنے عظیم ہدف کے پیچھے پانی میں گھس گئے ہیں۔ یہ سمندری گھونگا یا جائنٹ کلیم شاید 100 سال پرانا ہے۔ شکاری ان کو پانی کے نیچے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تاکہ بعد میں انہیں ایک ساتھ جال میں اٹھایا جا سکے۔ عالمی منڈی میں گھونگوں کے ایسے ایک جوڑے کی قیمت $2000 تک ہو سکتی ہے، لیکن گھونگے شکاریوں کا واحد ہدف نہیں ہے۔ گزشتہ سال فلپائن کی پولیس نے ایک چینی کشتی پر 500 سمندری کچھووں کا شکار پکڑا۔ ان کچھووں کی نسل ناپید ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ نے خاص قوانین کے ذریعے ان کا تحفظ یقینی بنایا ہے۔ تاہم بیجنگ نے مطالبہ کیا ہے کہ منیلا ان شکاریوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ اس کشتی پر لکھے ہوئے چینی حروف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی چین میں تان مین کے جزیرے سے آئی ہے، وہی بندرگاہ جہاں سے کچھووں کے شکاری آئے تھے۔ اس کا عملہ ہمارے کیمروں سے فکر مند نہیں نظر آتا، ان کو معلوم ہے کہ یہاں انہیں روکنے کوئی نہیں آئے گا۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ جاپانی بیویوں کی ذاتی پہچان کی جنگ ہارنے اور پاکستان کی جانب سے اسلامی ممالک کے اتحاد میں شمولیت کی تصدیق، یہ ہیں وہ دو خبریں جو خوب پڑھی گئی ہیں۔ بشمبر داس خوبصورتی کی روایتی تصورات کو چیلنج کر رہی ہیں۔ وہ ایک بھارتی نژاد برطانوی ماڈل ہیں اور پلس سائز ماڈلز کی خوبصورتی کے بین الاقوامی مقابلے میں انہوں نے انعام بھی حاصل کیا۔ بشمبر کہتی ہیں کہ ایشیائی خواتین آج بھی رنگت اور دبلے پن کے معیار پہ جانچی جاتی ہے۔ بشمبر کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب برطانوی پارلیمان کیٹ واک پر بہت زیادہ دبلی لڑکیوں کو لانے پر انکوائری کر رہی ہے۔ بشمبر کو امید ہے کہ ان کی جیت دیگر لڑکیوں کو ایک بہتر باڈی امیج اختیار کرنے پر مائل کر سکتی ہے۔ احوال قندیل شام کے ساتھ۔ 3, 2 and 1۔ پلس سائز خاتون ہو کر پوز کرنے والی بشمبر داس ماڈلز کے بارے میں پائی جانے والی روایتی سوچ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ ہم جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ ایسے سوچتے ہیں کہ ہاں لڑکی پتلی ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، وہ جیسے ہماری بالی ووڈ ایکٹریسز ہوتی ہیں ویسی ہونی چاہیے۔ اور ایسا ٹائم آ گیا ہے ہماری میڈیا میں، ہم ایک قسم کے جیسے ایک آبسیشن ہو جاتا ہے، ہم ایسے ہو گئے ہیں اس بات پر۔ Good evening, ladies and gentlemen. پلس سائز ماڈلز کا ایک بین الاقوامی ایوارڈ جیت کر انہوں نے اپنے ناقدین کو غلط ثابت کیا۔ صرف 1 سال قبل انہوں نے اپنے پہلے مقابلے حسن میں حصہ لیا تھا۔ وہاں پر معلوم نہیں کہاں سے مجھے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آیا، ایک ایسی بلیسنگ آئی میرے پاس۔ میں نے سوچا کہ ایکچولی ہاں یہ تو سب سیم لگتی ہیں، یہ پتلی ہیں، یہ ماڈلز ہیں، میں الگ لگتی ہوں۔ اس چیز کو میں نیگیٹیولی کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اس چیز کو میں اپنا پازیٹیو کیوں نہیں بناتی ہوں؟ وہ اب اپنی کامیابی کو باڈی شیمنگ یا ان لوگوں کے خلاف مہم چلانے کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں جو دوسروں کو ان کے جسمانی ڈیل ڈول پر شرمندہ کرتے ہیں، اور خواتین کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں کہ وہ اپنے جسم پر فخر کریں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جیسے میں بڑی ہوئی ہوں سوچ کے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی اور عورتیں بھی ایسا فیل کریں۔ مجھے معلوم ہے ایسا فیل کرتی ہیں وہ عورتیں، کیونکہ مجھے ان کے میسیجز آتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سی خواتین کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بشمبر کہتی ہیں کہ ایسی خواتین کی اکثریت خاموشی سے اذیت میں زندگی گزارتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ موٹاپے یا غیر صحت بخش طرز زندگی کو فروغ نہیں دے رہی۔ وہ اپنی مہم کے ذریعے صرف یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ خوبصورتی مختلف سائزوں اور شکل و صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے۔